رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے تفسیر کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں۔ یہ اصل میں آیات کا شان نزول ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ پیچھے ہو گئے اس تعلیم کے یا ان کفریہ کلمات کے جو جادو کے سلسلے میں شیطان سلیمان کی بادشاہت میں تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین آسمان تک پہنچ جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آئندہ معاملات کرنے ہوتے تھے اور وہ صحائف میں فرشتوں کو پہنچا دیے ہوتے تھے، اس پہ فرشتے آپس میں کلام کر رہے ہوتے تھے کہ بارش کب ہوگی، کس جگہ ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کب پیدا ہوگا، کس گھر میں بچہ پیدا ہوگا، کس گھر میں کسی کا انتقال ہوگا۔ تو شیطان ان باتوں کو سن لیا کرتے تھے، اور سننے کے بعد جو ان کے کاہن ہوا کرتے تھے، جادوگر وغیرہ ہوتے تھے، ان کو آ کے بتا دیتے تھے۔ کاہن پھر یہ باتیں لوگوں کے درمیان بتاتے، اور بعض اوقات وہ باتیں ویسے ہی ظہور پذیر ہو جاتی تھیں، یعنی جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہوتی جنات کی طرف سے، وہ تو ویسے ہی ظہور پذیر ہو جاتی۔ تو اس سے پھر کاہنوں کا ایک اثر لوگوں پر قائم ہوا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، یہ غیبی طور پر علم غیب کے ذریعے ان باتوں کو جان لیتے ہیں۔ پھر اس زمانے کے جادوگروں اور کاہنوں نے ان تمام باتوں کو ایک کچھ کتابوں میں لکھا، اور خوب اور جھوٹ سوٹ بھی اس میں شامل کر دیا، اور اس طرح وہ کتابیں لوگوں میں عام کرنا شروع کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا، تو آپ نے ان تمام کتابوں کو قبضے میں کروا کر ایک صندوق میں بند کیا اور اسے اپنے کرسی کے نیچے دبا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو بھی جن ان کتابوں کو نکالنے کی کوشش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جل جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا، اور آپ کے زمانے کے وہ علماء جو ان تمام واقعات کو جانتے تھے وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر شیطان بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسے خزانے کی خبر دیتا ہوں کہ اگر تم وہ خزانہ حاصل کر لو گے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، تمہیں نفع دیتا رہے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ کیا خزانہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کرسی کے نیچے تم کھودو، وہ خزانہ ملے گا۔ کھودا گیا تو یہ کتابیں باہر نکلیں۔ تو شیطان نے پھر بنی اسرائیل کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کتاب میں لکھے ہوئے جو یہ علوم وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے اپنے زمانے میں جنات پر، انسانوں پر، اور درندوں چرندوں پرندوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ بنی اسرائیل میں ان کتابوں کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی معاذ اللہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساحر تھے، جادوگر تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کا تذکرہ فرمایا، اور ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا، تو یہودیوں نے اس پر طعن کیا اور کہا کہ آپ تو کہتے ہیں وہ نبی ہیں، حالانکہ وہ نبی کہاں تھے، وہ تو ایک جادوگر تھے، اور دلیل کے طور پہ انہوں نے ان کتابوں کو پیش کیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی کہ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، اور یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے دفاع فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر وغیرہ نہیں کیا، کیونکہ ان جو کتابیں تھیں، ان میں جو باتیں لکھی تھیں، ان میں جو علوم جمع کیے گئے تھے، وہ جادو سے متعلق تھے اور کفریہ کلمات پر مشتمل تھے۔ تو اس میں گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع کیا گیا، آپ کی برات کا اظہار فرمایا گیا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل، اور یہ اس علم کے بھی پیچھے پڑے کہ جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت پر۔ اس سے پہلے کہ آگے آیت پڑھی جائے، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو عراق کے قریب ایک شہر تھا بابل، اس میں نازل فرمایا تھا۔ ان فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور انہیں اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ یہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیں۔ لیکن یہ جادو کی تعلیم دینا فقط ایک لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا،
یہ لوگ پہلے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تم ہم سے جادو نہ سیکھو، لیکن اگر کوئی سیکھنے کا اصرار کرتا تو پھر یہ منع کر دیتے تھے کہ اس جادو کو تم نے غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں بھیجا گیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور ان سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ اب اگر کوئی اس جادو کو سیکھتا تو سیکھنے کے بعد اگر غلط استعمال کرتا اسے، یا اس کو استعمال کرنے کا واقعی ارادہ رکھتا، دفاع کے لیے استعمال نہ کرتا، تو یہ کفر ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی اس کو بالکل نہ سیکھتا یا سیکھتا فقط اپنے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، یا جادو کی حقیقت سیکھنے کے لیے، تو وہ مومن رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ہاروت اور ماروت کو نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ ان کو آسمان سے اسی لیے اتارا گیا تھا تاکہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیں، لیکن یہ تعلیم دینا یا ان کو اتارا جانا اور باقاعدہ لوگوں کو مطلب جادو سے روکنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے تھا۔ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب پیدا فرمائے، بہت سارے گناہ پیدا فرمائے، لیکن یہ پیدا فرمانا اس لیے نہیں تھا کہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں، بلکہ ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ ان سے بچنے کا حکم ہے۔ لہذا اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا اور انہیں جادو سکھایا کہ یہ لوگوں کو سکھائیں، لیکن ان لوگوں کو وہ منع کرتے تھے کہ پہلی بات تو تم سیکھو نہیں، اگر سیکھو تو اس کو غلط استعمال نہ کرو۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور یہ دونوں کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، یہ دونوں کہہ دیا کرتے تھے کہ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ محض ہم تو ایک آزمائش کے لیے ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تو تم کفر مت کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ لوگ ان دونوں سے اس چیز کو سیکھتے تھے، اس علم کو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کر دے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس سے کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو انہیں ضرر پہنچاتی تھی اور انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی تھی۔ تو جادو کا سیکھنا ان کے لیے ایک ضرر کا باعث تھا، کیونکہ اس کو غلط استعمال کرتے تھے اور یا تو کفر میں مبتلا ہوتے تھے یا شدید گناہ گار ہوتے تھے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ان کے لیے نفع نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک یہ خوب جانتے ہیں کہ جو اس کو حاصل کرے گا، جو اس کو خریدے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہتر بدلہ پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ اس کو جانتے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بہت سی چیزیں اس لیے پیدا فرماتا ہے جو فی نفسی ہی بری ضرور ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں آزمائش کو پوشیدہ فرما دیتا ہے تاکہ لوگ ان چیزوں کی برائی سے بچیں۔ تو یہاں چونکہ ضمناً جادو کا تذکرہ آیا تو جادو کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں ایک جو غلط روایت مشہور ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ نشاندہی کی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جادو کا سحر، عربی میں جادو کہتے ہیں تو لغوی معنی تو جادو کرنا ہوتا ہے، اور شرعی لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جادو اس کام کو کہتے ہیں کہ جسے انسان خود نہ کر سکے بلکہ شیطان کی مدد اور اس کا قرب حاصل کرنے کے بعد ہی وہ کام ہو سکتا ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور نفس کی خباثت سے استعانت لی جاتی ہے، مدد لی جاتی ہے، اسے سحر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جادو ایک ایسے عمل کا نام ہوتا ہے کہ جو انسان خود نہیں کر سکتا جب تک شیطان کا قرب اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو، اور اس میں گندے اور خبیث کام کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے انسان جادو کر سکتا ہے۔ تو چونکہ اس میں خباثت موجود ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا۔ جادو کرنے کا شرعی حکم اچھی طرح یاد رکھیے کہ جادو کرنا یا کروانا یہ اگر کلمات شرک و کفر سے خالی ہو تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات شامل ہوں تو جو یہ کرے گا اور جو اس کے کروانے پر راضی ہوگا وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔
بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہلاک کرنے والے کام کون سے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور ساتواں مسلمان پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ تو گویا کہ اس بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے کو ہلاک کرنے والے کاموں میں سے قرار دیا ہے، لہذا جو اگر جادو کرے اور جیسے آپ کو بتایا کہ کفر و شرک کلمات سے خالی ہو تو ضرور گناہ کبیرہ ہوگا، اور اگر شرک اور کفریہ کلمات اس میں شامل ہیں تو پھر وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں حرام ہوتے ہیں، نہ جادو سیکھ سکتے ہیں نہ سکھا سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہاروت اور ماروت کا ذکر ہوا، ان کے بارے میں ایک غلط روایت مشہور کر رکھی ہے کہ یہ 2 فرشتے تھے، آسمان سے انہوں نے جھانکا تو دیکھا کہ لوگ آپس میں جو مطلب انسان ہیں، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی قتل و غارت کر رہا ہے، تو ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم تو نے انسان کو آخر کیوں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، دیکھ زمین پہ جا کے کتنا فتنہ فساد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ بھی نفس ہوتا تو تم بھی ایسا کرتے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ نفس کو پیدا کر دے ہم پھر بھی تیری اطاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو دنیا میں اتار دیا، ان کے ساتھ نفس پیدا کر دیا، اور پھر دنیا میں آ کر ان سے معاذ اللہ زنا کا صدور بھی ہوا، انہوں نے شراب بھی پی، بچے کو قتل بھی کیا، اور وہ ایک زہرہ نامی عورت کا قصہ منسوب کر دیا گیا۔ تو جتنے بھی محققین علماء ہیں ان سب نے اس کا انکار کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی روایت بیان نہ کی جائے، یہ غلط روایات ہیں اور فرشتوں کا اس کے اندر غلط انداز سے ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے ان دونوں کو ضرور دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ تو گویا کہ اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے، یعنی یہ بعد میں یہود نے بھی ان چیزوں کو اختیار کیا اور جادو وغیرہ کو اختیار کر کے، بلکہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور بعض روایت کے مطابق ہو بھی گیا تھا جادو، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم مناسب موقع پر عرض کریں گے۔ تو یہ اس جادو کو استعمال کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا، اس کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کہو، واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا، احکام تھے، وہ انہیں سکھایا کرتے تھے۔ بعض اوقات صحابہ کرام کو سمجھ میں نہ آتا تو یہ عرض کرتے راعنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی دوبارہ اس بات کو بیان کر دیجئے۔ تو بعض اوقات وہاں پہ یہود بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو یہود بھی راعنا کہتے تھے، اور یہود کی لغت میں راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کا معنی ہمارے، یہ احمق کے معنی میں بھی یہ لوگ استعمال کرتے تھے یہود کی لغت میں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی اس لغت سے واقف تھے، تو صحابہ کرام تو ادباً عرض کرتے راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، اور یہود جو تھے یہ شرارتاً کہتے تھے راعنا ہمارے چرواہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو جب اس طرح کہتے ہوئے سنا تو آپ نے تلوار کھینچ لی اور کہا میں تیری گردن اڑا دوں گا، اگر تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئندہ سے گستاخی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے مسلمان بھی تو راعنا کہتے ہیں۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے وجہ دریافت کی، انہوں نے تمام معاملہ عرض کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم راعنا مت کہو اور انظرنا کہو، یعنی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے، نظر شفقت فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے سے ہی غور سے سنو تاکہ تمہیں اس قسم کے کلام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، وللکافرین عذاب علیم، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا، دو تین باتیں اس میں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ راعنا کا لفظ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاں بھی مستعمل تھا اور اس کا ایک اچھا معنی تھا، لیکن یہود کی لغت میں اس میں بے ادبی والا معنی پوشیدہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کے استعمال کو منع کر دیا گیا۔ گویا کہ ایسا لفظ کہ جس میں ایک صحیح معنی بھی ہو لیکن بے ادبی کا شائبہ بھی اس میں موجود ہو، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا شرعاً ممنوع ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ایسا لفظ کہ جو صراحتاً برائی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی برا پہلو موجود ہے، نبی کریم کے لیے استعمال کرنا منع ہے، تو پھر براہ راست نبی کریم پر طعن و تشنیع کرنا، آپ کے لیے کوئی نازیبہ کلمہ بیان کرنا، یہ بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر ایسے لفظ کو ترک کرنا ہوگا، ہر ایسی چیز کو ترک کر دینا چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، اور اس کی جگہ کوئی اور اچھا لفظ، کوئی اور اچھا عمل اختیار کرنا ہم پر لازم ہوگا۔ اور آگے جو فرمایا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اس قسم کی بے ادبی کا جان بوجھ کر مرتکب ہوگا تو وہ کافر ہوگا اور اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں چاہتے وہ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ یہ اصل میں جب بنی اسرائیل نے یعنی یہود نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے ہو گئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل سے ہٹ کر ہوئے ہیں، تو ان کو حسد پیدا ہوا، کیونکہ یہ آخری نبی کے متمنی تھے اور ان کی تمنا یہ تھی کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ اسی طرح مشرکین یہ چاہتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہوں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین کو بھی اس لیے برا لگا، یہ چاہتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہوں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو مشرکین اور نہ یہ اہل کتاب یہ چیز پسند ہی نہیں کرتے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، یعنی جو اللہ کا انعام ہے، یہ جو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، یہ دونوں گروپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے، لہٰذا ان کو اس طرح اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے اور نہ برا ماننا ان کے لیے مناسب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ جو منسوخ کر دیں ہم کوئی آیت یا اسے بھلا دیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر یا اسی کی مثل لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہ ہم نے تمہید جو قرآن کی تفسیر کے تمہیدی بیان کیے تھے، اس میں نسخ کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتائی تھیں کہ نسخ کا معنی ہوتا ہے منسوخ کر دینا، زائل کر دینا، کسی شے کو ہٹا دینا، اور شرعی لحاظ سے نسخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی حکم شرعی کی مدت کو بیان کر دینا کہ اس کی مدت اس وقت ہے۔ تو گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ناسخ آیت نازل فرماتا ہے، پچھلی آیت کو منسوخ فرما دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی خبر دینا مقصود ہے کہ ایک حکم ایک مخصوص مدت کے لیے تھا اور اس حکم کی اب مدت پوری ہو چکی، اب نیا حکم جاری ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی آیت کو منسوخ کر دینا یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ پہلے والا جو حکم تھا وہ غلط تھا یا باطل تھا یا اس میں کچھ کمی یا کجی تھی، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم کی ایک مخصوص مدت بیان فرمانا چاہتا ہے، اور یہ ہمیں باور کرانا چاہتا ہے کہ اس حکم کا اب اختتام ہو چکا ہے، اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب نیا حکم وارد ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو گویا کہ حقیقتاً مدد کرنے والا، حقیقتاً امداد کرنے والا، نصرت دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی ہماری مدد کر بھی رہا ہے تو وہ ایک سبب ہے،
وہ ایک وسیلہ بن رہا ہے، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی امداد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرم فرماتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تبدیل کر دے کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقط ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سوال سے منع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کثرت سے سوالات کیے، تو اس میں ایک ادب سکھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ سوال نہ کیے جائیں، بلکہ وحی الہی کا ہی انتظار کیا جائے۔ اور صحابہ کرام، یہ روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ہم میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کر سکیں، اور ہم اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ کاش کوئی دیہاتی صحابی آئیں اور وہ نبی کریم سے سوال کریں اور آپ جواب دیں، اور اس طرح ہمیں اکتساب فیض کا موقع ملے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اور کثیر اہل کتاب میں سے تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف، حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں کے، یعنی اپنے دلوں سے وہ حسد کرتے ہیں اس کے بعد جو ان کے لیے حق ظاہر ہو چکا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے، یعنی خاص طور پہ یہود کے ایمان نہ لانے کی خبر اور وجہ بیان کی کہ یہ اس لیے آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے کہ ان کے دلوں میں حسد موجود ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو آپ ان سے درگزر کیجئے اور انہیں معاف کیجئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی حکم بھیجے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو یہ آیت تو اس وقت کی ہیں جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کا حکم دیا کہ اگر آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو اس کی وجہ ان کی حسد ہے، اور فی الحال ان سے آپ درگزر سے کام لیجئے، اور یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی مزید حکم نازل نہیں فرماتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور تم میں سے جو بھی اپنے لیے کوئی بھلائی آگے بھیجے گا، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور آخرت میں اعمال کا بدلہ ملنے کی اطلاع دی ہے کہ جو ہم بھلائی یہاں سے بھیجیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ نیک عمل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں بسا اوقات اس کا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ فرما دیجئے کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل لے آؤ۔ تو یہ بھی ایک قرآن کا عظیم چیلنج ہے کہ اگر یہ جیسے ان کا دعویٰ تھا کہ یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے تو اس پر کوئی واضح دلیل لے کر آئیں، کوئی توریت کی آیت دکھائیں، کوئی قرآن عظیم کے اندر کوئی ایسی بات دکھائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ ایسا تم سے کیا گیا ہے تو اس کو بتائیں، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک من گھڑت بات ہے۔ تو اس میں بھی یہود اور عیسائیوں کا رد کیا گیا اور ثابت کر دیا گیا کہ اب اگر کوئی داخل جنت ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔